الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق رکھ سنت گرامی سے ذوق رکھ سنت گرامی سے ہے شرف میرے محمد کی غلامی سے جو کوئی تابع رسول نہیں لاکھ اطاعت کرے کوئی قابل قبول نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی،
10 شعبان المعظم 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا اس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو رمضان المبارک کہتے ہیں، اور جو مہینہ چل رہا ہے اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ تینوں مہینوں کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ یہ تینوں مہینے ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے اس گنہگار امت کی معافی اور بخشش کے لیے تینوں مہینوں میں ایک ایسی مبارک رات رکھی ہے جو باعث برکت ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو شب معراج گزری۔ اس مہینے کی رات جو 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ پورے سال کا ایک بجٹ نظام پیش کیا جانا ہے۔ مبارک رات، اور رمضان کے مبارک مہینے میں شب قدر جیسی مبارک رات ہے۔ ان تینوں مہینوں کو بہت بڑا جوڑ ہے۔ شب معراج، شب برات اور شب قدر تینوں مبارک راتیں ہیں، اور بہت ہی مبارک راتیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ، شعبان کا معنی ہے اجتماع۔ اس مہینے کے اندر بھی خیر و برکت کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی اہمیت شعبان کے لفظوں سے ظاہر ہوتی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کے جو حروف ہیں شین، عین، با، الف اور نون، 5 حروف ہیں۔ اگر کسی نے شعبان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا ہو، اس کے حروفوں پر غور و فکر کرے۔ فرماتے ہیں شین سے مراد ہے شرافت، عین سے مراد ہے علو بلندی، با سے مراد ہے بر نیکی، الف سے مراد ہے الفت اور محبت، نون سے مراد ہے نور۔ جو شخص اس مہینے میں خاص طور پر شب برات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو شرافت بھی ملے گی، بلندی بھی ملے گی، نیکی بھی ملے گی، الفت، اللہ کی الفت اور محبت بھی ملے گی، اور نور بھی اس پر برسے گا۔ مبارک مہینہ۔ میں شب برات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات اس کی کئی نام ہیں۔ اس کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات، بخشش کی رات۔ لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، بری ہونے کی رات، کہ اس رات گناہ گاروں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے۔ لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے، نجات والی رات، کہ گناہ گار جہنم سے نجات پا جاتے ہیں۔ لیلۃ الرضوان بھی کہتے ہیں اس کو، اور شب برات بھی کہتے ہیں۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب کا معنی برات، رات، اور برات کا معنی بری، کہ اس رات میں میرے اور آپ کے رب اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الشفاعۃ وجبت لہ الجنہ۔ جس آدمی نے 5 راتوں کو زندہ رکھا، زندہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنت کے مطابق ان کو گزارا، عبادت کی، تو اللہ جل جلالہ کی طرف اس کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ،
10 الحجہ کی رات، اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات. جب رمضان ختم ہوا اب آگے عید آنی، یکم شوال، رات جو ہوتی ہے نا وہ رات لیلۃ الجائزہ، اس کو انعام کی رات، کہ اللہ جل جلالہ پورے مہینے میں جو لوگوں نے عبادات کی اللہ جل جلالہ اس رات میں انعام عطا. اور ایک ہے یہی شب برات، جو شب برات کو گزارتا ہے عبادت کے ساتھ اس نے زندہ رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی. صدیقہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، رات کا کچھ حصہ گزرا، مجھے جاگ آئی، میں نے بستر کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کو موجود نہ پایا. میری باری تھی، آقا علیہ السلام میرے ہاں تشریف فرما تھے، لیکن آقا علیہ السلام کو میں نے موجود نہ پایا تو میں اٹھ کر آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلی. میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی. اللہ مجھے اور آپ کو جنت البقیع کی زیارت بھی نصیب فرمائے، وہاں کی قبر نصیب فرمائے. جنت البقیع میں پہنچی، آقا علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے اور آقا علیہ السلام اللہ سے مناجات فرما رہے. آقا علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا فرمایا عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے کہ تیری باری ہوتی ہے کسی اور کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ میں وسلم مجھے تو ایسا خیال گزرا تھا. پھر آقا علیہ السلام نے آگے ارشادات فرمائے. اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ام عائشہ صدیقہ کسی اور طرف بھی جا سکتی تھی، جنت البقیع کی طرف کیسے گئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام وہ جنت البقیع میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا تلاش کرنا مشکل نہیں تھا. صحابہ کے جس راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس راستے سے خوشبوئیں پھوٹتی تھی، صحابہ خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ جاتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچ گئی. فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے. فرمایا عائشہ تجھے معلوم ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وسلم اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس رات میں اللہ جل جلالہ قبیلہ بنو کلب، مدینہ کے اندر بہت بڑا یہ قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں اور بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا. سارے مدینہ والوں کی بکریاں اکٹھی کی جائیں اور ان کی اکیلے، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی. جب چرنے کے لیے کہیں جاتی ان کا ریوڑ تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ڈھانپ لیتی تھی، اتنی تعداد میں بکریاں تھیں، بھیڑیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات میں اللہ جل جلالہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ جل جلالہ میرے امت کے گناہ گار لوگوں کو ان کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں. اب بکری کے بال، دنیا ترقی کر گئی نا جی، اب ہر آدمی ترقی کر گیا، کہتے ہیں دین بھی پرانا ہو گیا ہے، سب کچھ پرانا ہے، ترقی ہو گئی ہے. کوئی بتائے سائنسدان کہ دنیا کا کوئی ملک آدمی کے بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ کسی کی گنتی میں نہیں. اللہ جل جلالہ کی رحمت اس رات میں اتنی ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں میرا رب اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں. پھر یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ جل جلالہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں، جلوہ افروز اب شان کے مطابق.
پھر اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں، الا مبتلا فاعافی، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ غم زدہ پریشان حال شخص، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مصیبت زدہ پریشان انسان، وہ میں رب سے آ کر عافیت مانگے، میں رب اس کو عافیت نصیب کروں۔ اعلان ہوتا ہے الا مسترزق فارزق، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رب اس کو رزق عطا کروں، کیا ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کروں۔ جتنی قسم کی پریشانی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی حاسدین کے حسد میں پریشان ہے، کوئی دشمنوں کے شر سے پریشان ہے، جس قسم کی پریشانی ہو اس رات میں رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے مجھ سے مانگنے والا مانگے میں رب عطا کر۔ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے سورج غروب ہوا اللہ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، صبح صادق تک یہ اعلانات ہوتے ہیں اس رات میں، تو بڑی مبارک رات ہے، بہت ہی مبارک رات ہے۔ اور اس رات میں سب سے اہم بات یہ ہے آدمی دعا زیادہ سے زیادہ مانگے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، دعا کا اہتمام کرے، اور اس میں 3 دعائیں خصوصی طور پر مانگیں، اور 3 دعائیں بڑی جامع دعائیں ہیں۔ پہلی دعا ہے کہ بندہ رب سے مانگے، تقریباً ہر بندے کو آتی ہے دعا، قرآنی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بندہ دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ میں دنیا کی بھی آخرت سب بھلائیاں نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو ایک یہ دام دعا کثرت سے مانگی جائے، اور دوسری دعا یوں مانگے، عربی میں آ جائے تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو اردو میں۔ اور وہ دعا ایک صحابی نے آ کر اسلام سے پوچھی تھی، یا رسول اللہ میرا ذہن اتنا تیز نہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، صحابی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ نے دعائیں تو بہت بتلا دی، مجھے دعائیں یاد نہیں رہتی۔ صحابہ نے کتنا احسان کیا اس امت پر، اور خاص طور پر جو ہمارے زیادہ عمر والے لوگ ہیں اب یاد نہیں کر سکتے، ان پر تو بہت ہی بڑا احسان کیا۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسی دعا بتلا دیجیے جو ساری دعاؤں کو شامل ہو جائے، سبحان اللہ، ایسی دعا جس میں ساری دعائیں آ جائیں، مجھے زیادہ دعا یاد نہیں رہتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی پھر آپ یہ دعا مانگو، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جس کا مطلب کیا ہے عربی میں نہیں آتی، اے اللہ آپ سے آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے جو بھلائیاں اور خیریں مانگی وہ سب ہمیں نصیب فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یہ دوسری دعا ہے۔ اور تیسری دعا ہے اس رات میں مانگے اللہ سے عافیت مانگے، عافیت سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ عافیت کے اندر صرف جسم کی صحت نہیں، عافیت کا بڑا مفہوم ہے، دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں عافیت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی ہر طرح سے عافیت نصیب فرما۔ 3 دعائیں مانگیں۔ دعا کے لیے ضروری ہے کہ 2 شرطیں بھی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہننا حلال ہو۔ اگر کھانا پینا پہننا حلال نہیں، مشکوک ہے یا حرام کی صورتیں ہیں، پھر دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ رزق کے حلال کا اہتمام ہو، اور دوسری شرط ہے کہ دعا جو ہے وہ دھیان کے ساتھ کی جائے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، اس رب کا تصور ذہن میں ہو، اے اللہ میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں فقیر ہوں تو غنی ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے،
اس رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دل و دماغ حاضر ہو، پھر رب سے مانگے، رزق حلال بھی ہو اور توجہ سے دعا مانگے، پھر قبول ہوتی ہے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں، یا تو بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے میرا رب بھی آئی نہیں وہی کچھ عطا فرما دے، رب بخشے، بندہ بخشش مانگ رہا ہے رب بخش دیتا ہے، بندہ رزق مانگ رہا ہے رب رزق دے دیتا ہے، بندہ صحت مانگ رہا ہے رب صحت دے دیتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے قبولیت۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ بندے کو وہ دعا جو مانگ رہا ہے جو وہ نہیں دیتے، بلکہ اللہ جل جلالہ اس دعا کے بدلے میں اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی، کوئی پریشانی بندے کے علم میں نہیں، اللہ جل جلالہ اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو، پریشانی کو ختم فرما۔ بندے سے چھوٹی دعا مانگی، یا اللہ مجھے صحت دے دے، بخار اتر جائے، شوگر ختم ہو جائے، اللہ اس پر کوئی بڑی آنے والی آفت میں اللہ اس کو دور فرما دے۔ اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی ہے کہ اللہ سے بندہ جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ اس کو بینک کے اندر جمع کرتے جاتے ہیں، جیسے ہم پیسے جمع کراتے ہیں نا، ذخیرہ کرتے جاتے ہیں۔ جب آخرت قیامت کا دن ہوگا، بندہ جب جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کو نعمتیں ملیں گی، تو بندہ حیران ہوگا، یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں، یہ نعمتیں مجھے کہاں سے مل گئیں؟ فرشتے کہیں گے دنیا کے اندر تو نے رب سے فلاں 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 دعا مانگی تھی، رب نے دعا کو قبول کیا تھا، لیکن قبول یہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا تھا، دنیا میں تجھے اس کا بدل عطا نہیں فرمایا اللہ نے، لیکن آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، تو بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آخرت کے اندر تو دائمی نظام ہے، دائمی زندگی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں، رزق حلال ہو، توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ قبولیت ہم دعا مانگتے ہیں، 1 دن مانگیں گے، 2 دن کہتے ہیں رب سنتا نہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ بھئی قبول کیسے ہو؟ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے۔ میں آخر میں بات عرض کروں گا کہ ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ ایک چیز کا پرہیز بھی ضروری ہے۔ اور پھر شب برات میں کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ 2 کام کرنے ہیں، رات کو عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، یہ 2 کام ہیں۔ فقوموا لیلہا، رات کا قیام یعنی رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرے اور دن کا روزہ رکھے۔ پھر رات کے قیام کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ساری رات جاگے، کچھ وقت جاگ لے، نہیں تو مغرب عشاء فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو آپ کو سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، تو اس نے آدھی رات جاگ کر اللہ کی عبادت کی۔ اور جس نے صبح کی جماعت نماز سے پڑھ لی، آقا علیہ السلام فرمایا فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا کہ اس نے ساری رات رب کی عبادت کی۔ تو پہلی تو یہ صورت ہے، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو نماز با جماعت کا اہتمام فرمائیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، عشاء تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، اس پر ثواب کیا ملے گا؟ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے، صرف اسی رات نہیں کسی بھی دن، اللہ جل جلالہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دنیا کے محل تو بڑے مشکل ہیں بننا، آخرت کے محل بڑے آسان ہیں۔ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھے آپ، ایک محل جنت میں آپ کے لیے بن گیا، اور اس میں بیٹھ کر سب سے اہم تو یہ ہے کہ نوافل پڑھیں، اوابین کی 6 رکعتیں پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد صرف اس رات میں نہیں ہر رات 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین پڑھتا ہے تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، 12 سال عبادت کا ثواب۔ اس پھر بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، درود پاک، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الشکر، جتنی بھی نوافل ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وہ عبادت اس رات میں آپ کر سکتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو، ہماری رہ جی باتیں نہیں۔
اس رات میں یہاں تو الحمدللہ سکون ہے، اکثر علاقوں میں اس رات میں چراغاں ہوتے ہیں، قبرستان میں لوگوں کا، عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی رہ چکا ہے مختلف عبادات چلیں گی موبائل پر، اتنی نفل پڑھو، اس میں فلاں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ ثواب ملے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی دو کام آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات کی عبادات ہیں، دن کا روزہ ہے۔ آپ رات کو عبادت کریں، دن کا روزہ رکھیں، اور یہ مبارک رات ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا، پہاڑ کے اوپر ایک سفید پتھر کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑے حیران ہوئے اور کہنے کے لیے یا اللہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنی تیری قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ کی طرف سے یا عیسیٰ میرے پیغمبر، اس سے آگے عجیب قدرت کا کرشمہ دیکھ، میں تجھے دکھاتا ہوں۔ وہ پتھر پھٹا، اس پتھر سے ایک آدمی نکلا، اور وہ آدمی اللہ اللہ کر رہا تھا۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر یہ بات لکھی گئی، وہ اللہ اللہ کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بندے سے، کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پتھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے؟ عرض کیا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 400 سال مجھے ہو گیا اس پتھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، انگور دکھلائے کہ یہ انگور ہے، ہر دن کے میرے کھانے کا یہی انتظام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیری پوری روئے زمین پر اس شخص سے بڑا عبادت گار کوئی نہیں ہو سکتا۔ 400 سال جو عبادت میں گزار دیے جس نے، مجھے تو لگتا ہے قیامت تک بھی کوئی ایسا شخص نہیں آئے گا جو 400 سال عبادت کرے، میں قربان جاؤں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے عیسیٰ تیرے بعد میرا آخری نبی آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی امت کو شعبان کا مہینہ ملے گا، شعبان کے مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ جو امتی اس نبی کا اس رات میں 2 رکعتیں نفل نماز پڑھے، فقال من صلى ليلة النصف من شعبان من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین افضل من عبادت 400 سنہ، جو امتی 2 رکعت نماز نفل اس رات میں پڑھے، اللہ جل جلالہ اس شخص کو 400 سال عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ کتنا آسان کام، 400 سال کی عبادت کہاں اور 2 نفل کہاں؟ بڑی توجہ اور دھیان سے خشوع اور خضوع سے پڑھیں، پھر رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہم اللہ کو منائیں، لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں جتنی بھی عبادات ہیں اجر و ثواب ہے، ہم فضائل سنتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب جیسے 2 رکعت نفل کا آپ نے ثواب سنا 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ، اور اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں اس رات میں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرہیز بھی ضروری ہے، وہ پرہیز ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ فلاں بیماری ہے، یہ دوائی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ علاج بھی کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز اگر آدمی نہیں کرتا، دوائی کھاتا رہے، افاقہ ہوگا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا المیہ مسلم معاشرے کا، ہم عبادات کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، کثرت سے عبادات کرتے ہیں، تلاوت، تہجد، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، تسبیحات، صدقہ خیرات، لیکن جو پرہیز ہے نا سب سے بڑا گناہوں سے بچنے والا، اس سے نہیں بچے، گناہوں سے بچے۔ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، سب سے بچے۔ ادھر انسان عبادت بھی کر رہا ہو، سودی نظام کر رہا ہو، عبادت بھی کر رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، بیٹیوں کا بہنوں کا حق بھی کھا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، پڑوسیوں کو تنگ بھی کر رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، اور جھوٹ اور دھوکہ، فریب، سب کچھ کر رہا ہے جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، تو پھر ان عبادات کا فائدہ نہیں۔
تو اس لیے بڑا پرہیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں. اور کتنی مبارک رات ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں چند بدبخت لوگ ایسے ہیں ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اتنی مبارک رات اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، لیکن پھر بھی بخش نہیں آتی. اور پھر اس رات، یہ رات جلوے کی رات ہے، حلوے کی نہیں. بعض مقام پر اللہ کے رسول حکم دیا کہ دن کا روزہ رات کی عبادت، الٹا کام ہو گیا، عبادت کو بھی چھوڑ دیا، روزے کو بھی چھوڑ دیا. دن کو حلوہ پکائیں، رات کو چراغاں کرے، سب کچھ آسان ہو گیا کام. جلوے کی رات ہے میرے بھائیو، رب کی رحمت کو لوٹنے کی رات ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنے کی رات ہے. دنیا کے خزانے تو ہم محنت سے حاصل کرتے ہیں، اس رب کے خزانوں سے بھی کبھی کوئی خزانے لوٹ لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا چند بدبخت لوگ تو ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں. پہلا شخص مشرک ہے، جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو، مخلوق کو شامل کرتا ہے، وہ مشرک شخص ہے، اس کی بخشش اس رات میں نہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر میں عرض کروں. دوسرا وہ بدبخت جو قاتل ہے، کسی ناحق مسلمان کا خون بہا دیا، اس شخص بھی اس رات میں بخشش نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں زانی کی بخشش نہیں، چاہے جتنی بھی عبادت کرتا رہے، سجدے کرتا رہے، ہاں توبہ کر لے تو پھر بخشش ہو سکتی ہے، پھر سب بخشش ہوگی. شرابی کی بخشش نہیں. چوتھا صاحب آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر شراب حرام ہے. کہتے یہ شراب ہے، یہ تو شراب نہیں ہے، یہ بھنگ ہے، یہ افیون ہے، یہ فلاں ہے. آقا علیہ السلام نے ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اس رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص زانی ہو یا شرابی ہو، اس کے جسم سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے انسان کے سر سے قمیض اتارے تو نکل جاتی ہے، ایسے ایمان چلا جاتا ہے. تو الخمر جماع الاسم، آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. متکبر شخص کی بھی اس میں بخشش نہیں. والدین کا نافرمان ہے، اس رات میں گڑ گڑا کر رب سے مانگے، توبہ طیب ہو، سجدے کرے، عبادات کرے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو بخشش نہیں. ماں باپ کو خوش کرے، ان کو راضی کرے، ان کو کوئی تکلیف دی ہے تو معافی مانگے. قرآن میں اللہ نے جا بجا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں قطع رحمی کرنے والے کی بخشش نہیں. قطع تعلق کی، جہاں چند افراد معاشرے میں رہتے ہیں کسی گھر میں، پکی بات ہے کہ آپس میں رنجشیں، نا اتفاقی کوئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں کیا کرے انسان، اگر ایسا معاملہ آئے تو معاف کر دے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں جو دل میں بغض، کینہ، حسد لے کر کھڑا ہے، اس کی عبادات بھی قبول نہیں اور اس کی بخشش بھی نہیں. حسد کسے، کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کوئی رنجش ہو گئی، تل کلامی ہو گئی، اب یہ اس سے بدلہ لینے سے تو عاجز ہے. اب یہ دل ہی دل میں اس کو خون کھولتا ہے، یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، اس کو فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے. تو یہ ہے کینہ. کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، قطع تعلقی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو شریعت نے 3 راستے دیے. پہلا راستہ تو یہ ہے اگر اس شخص کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگے. نہیں تو یہ شخص اس کا کو بدلہ لے لے، بدلہ نہیں لے سکتا تو پھر معاف کر دے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے اور صلح کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی آ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا اس شخص کو دیکھ. وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، آ کے مجلس پہ بیٹھ گئے. صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سنا کہ یہ جنتی ہے، مجلس ختم ہوئی، میں اس کے ساتھ چل پڑا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور ٹھہریے، میں ساتھ رہا، دیکھوں کون سا عمل ہے. کہ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا یہ چلتا پھرتا جنتی ہے. 3 دن 3 رات رہا، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو ہمارے سے زیادہ ہو.
جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ نماز، جیسے ہم دوسری عبادت کرتے وہ کرتا تھا۔ تیسرے دن میں نے پوچھ لیا کہ اجازت بھی مانگی اور پوچھا کہ وہ راز تو بتلاؤ کہ آقا علیہ السلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ تو چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں، یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں حسد بغض کینہ نہیں رکھتا۔ جب رات کو سوتا ہوں تو ہر مسلمان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اب دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، ہمارا معاشرہ کس وجہ سے پریشان ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر حسد بغض کینہ یہ بیماری زیادہ ہو۔ معاف کریں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ جیسے تعلقات گہرے پہلے تھے اب دوبارہ ویسے ہو جائیں، یہ ضرور، لیکن دل صاف ہونا چاہیے۔ تو اس میں دل میں بغض رکھنے والے شخص کی بھی بخشش نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جادوگر کی بخشش بھی نہیں، غیب کی خبریں بتانے والے کی بخشش نہیں، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اچھی یا بری چیز بتلانے والے کی بخشش بھی اس رات میں نہیں، جماعت حق سے علیحدہ ہونے والے کی بخشش نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ مبارک رات ہے، تو اس رات کو ہم مبارک ہی بنائیں، قرآن و سنت کے مطابق عبادات کریں، اور قبرستان جانا بھی مسنون ہے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں جا کر مرحومین جو لوگ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر